السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے چچا، اس گٹھری اٹھری میں کیا لے جا رہے ہو؟ خیریت تو ہے؟ بیٹا بازار کرنے گیا تھا۔ ارے چچا، اس عمر میں بازار گئے تھے، کیا آپ کے بچے نہیں ہیں؟ بچے کا تو معلوم پوچھو، لڑکا لڑکی پوتا پوتی سب ملا کر 25 بچے ہیں، مگر ایک کہاوت ہے، 100 پتر نام کے ایک نہ کام کے، یہی میرا حال ہے۔ توبہ توبہ چچا، یہ کیسے بچے؟ کیا آپ نے اسے تعلیم نہیں دی؟ نہیں بیٹا، ہم نے سوچا یہ اگر حافظ مولوی بنیں گے تو 2-3 ہزار میں کسی مسجد یا مدرسے میں نوکری کریں گے تو خود کیا کھائیں گے اور ہمیں کیا کھلائیں گے۔ ارے چچا، یہ آپ کی گندی سوچ ہے۔ انگلش پڑھے گا تو کھلائے گا، حافظ مولوی بنے گا تو بھوکا مرے گا۔ ایک مولانا صاحب آ رہے ہیں، ذرا ان سے معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، یہ چچا کہہ رہے ہیں حافظ مولوی 2-3 ہزار روپے میں نوکری کرتا ہے، خود کیا کھائیں گے اور بیوی والے بچے کو کیا کھلائیں گے؟ ذرا آپ ہی سمجھائیے اسے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیے چچا، یہ صرف آپ کی ہی نہیں بلکہ اکثر لوگوں کی یہی سوچ ہے۔ مولوی حافظ ہے، کما نہیں پاتے ہیں، یہ بہت گندی سوچ ہے، جبکہ کھلانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، جو روزی دیتا ہے، جو کھلاتا پلاتا ہے۔ اگر روزی کا تعلق ڈگریوں سے ہوتا تو یہ ان پڑھ لوگ بھوکا مر جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن کو دستخط کرنا بھی نہیں آتا، ان کا نام بڑے بڑے سلٹروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کہیں آپ نے دیکھا ہے مولوی حافظ بھوکا مر رہا ہو، خودکشی کر رہا ہو، بیکار گھوم رہا ہو؟ ہر جگہ اس کی عزت ہوتی ہے۔ اس کے خلاف آپ دیکھیں گے جو ڈاکٹر ہے اس کی ڈاکٹری نہیں چل رہی ہے، جو وکیل ہے اس کا کسٹمر نہیں آ رہا ہے۔ کیا چچا ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں مولانا صاحب، آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، مگر میرے بیٹے میرا کہنا نہیں مانتے تو میں کیا کروں؟ ارے چچا، اگر آپ نے اسے تعلیم دی ہوتی تو وہ آپ کی بات ہرگز مانتے اور آپ کی خدمت کرتے، اور مدرسے میں یہی سکھایا جاتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں کچھ آیا۔ اچھا بتائیے کہ آپ کو دین کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ ہاں کیوں نہیں، کیا تم اکیلے ہی مسلمان ہو؟ تو بتائیے غسل میں کتنے پرائز ہیں؟ غسل میں 10 پرائز ہے۔ نمبر 1 پانی کا ہونا، نمبر 2 تولیہ لنگی کا ہونا، نمبر 3 لوٹا بالٹی کا ہونا، نمبر 4 غسل منجر کا ہونا، نمبر 5 صدر کو چھپانے کے لیے چڈی کا ہونا، نمبر 6 کپڑا اتار کر نل پر جانا، نمبر 7 پیسے چلا جانا، نمبر 8 استنجا کرنا، نمبر 9 وضو کر کے جمعہ کی نماز پڑھنا، نمبر 10 سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹھنڈی میں گرم پانی کا ہونا۔ یہ سب نہ ہو تو وضو نہ ہو، غسل نہ فرائض ہو۔ استغفر اللہ چچا، غسل میں 10 نہیں بلکہ 3 فرائض ہے۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے جسم پر پانی بہانا، ایک بال برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ ہاں تو بیٹا اتنا کم ہم سوچ رہے تھے 10-20 ہوں گے۔ اتنے اچھے تعلیم تم کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ مدرسہ اسلامیہ کوچنگ سینٹر سلا۔ وہاں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے؟ وہاں قرآن، عربی، ہندی، انگلش، اردو اور نماز کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اچھا تو بیٹا چلتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔